بیسک قواعد پورے کر کے آنا، پاسنگ مارکس لے کے آنا، پھر میرے ساتھ شفاعت کا معاملہ بھی چلے گا، تمہارے ساتھ بھی خیر کا معاملہ چلے گا۔ تو یہ جو ساری جستجو ہے نا یار، یہ پاسنگ مارکس لینے کی جستجو ہے۔ تو میرے بھائیوں، اس ایمان کو بنانا ہم سب کے لیے ایسا ضروری ہے جیسے ہمارے لیے کھانا کھانا ضروری ہے، بلکہ یقین کرو کھانا کھانے سے کیونکہ بے نمازی کے ساتھ معاملہ چل نہیں سکتا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم فرما رہے ہیں کہ ایک مسلمان اور کافر کا فرق نماز۔ کہنے کا مقصد یہ ہے کہ ایک آدمی بڑے ہی خوبصورت طریقے سے کلمہ پڑھ سکتا ہے، بڑے خوبصورت طریقے سے، لیکن جب تک اس کو نماز پڑھتے نہ دیکھا جائے تو آپ یہ اس بات کی گارنٹی نہیں کر سکتے کہ یہ مسلمان ہے کہ کافر ہے۔ آپ سارے لیبنان یا اس طرف اگر جائیں، موروکو، ٹونسیا، تو وہاں پر عربک بھی بولتے ہیں اور وہاں پر فرینچ بھی بولتے ہیں، اور وہاں آپ دیکھیں زیادہ تر کرسچنز ہیں، تو اب وہ بڑی خوبصورت عربی بولتے ہیں، آپ قرآن کوٹ کرتے ہیں، ان کی تو اپنی زبان ہے، تو آپ کو لگے گا کہ یار واہ یار یہ تو بڑا زبردست بات ہے۔ میرا اپنا ایک میرے کوئی لیبنیز میرے ساتھ 2-2.5 سال تک مجھے نہیں پتا کہ یہ مسلمان ہے، 2-2.5 سال مجھے نہیں پتا یہ مسلمان ہے۔ تو ایک دن جب میں نے اس کو ایسی ذکر آیا تو قرآن کی کچھ نے کوئی بات کی، تو کہنے لگے یار مسلمان ایسے کرتے ہیں۔ میں نے کہا ہے مسلمان ایسے کرتے ہیں؟ تو بھائی تو کیا ہے؟ کہتے ہیں یار ایکچولی آئی ایم آرتھوڈاکس۔ میں نے کہا حد ہوئی ہے، زبان ایسی۔ تو تبھی اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا کہ زبان پر فیصلے نہیں ہے، تو سب سے پہلی چیز تو نماز ہے جو مسلمان اور ایک کافر کا فرق بتاتی ہے۔ ایک کافر بہت خوبصورت عربی کے اندر کلمہ پڑھ سکتا ہے، لیکن جب تک نماز میں نہیں ہے تو پیدا نہیں۔ تو یہ تو سب سے پہلے فیصلہ کرنا پڑے گا، اور دیکھو یار نہیں کریں گے ہم یہ فیصلہ تو ہماری بربادی اور کسی کی بربادی، اور زندگی کا کچھ پتہ نہیں۔ کس کو پتا تھا کہ کل جنید چلا جائے گا؟ میں تو یار اس کو اسلام آباد سے میں جا رہا، میں 3 بجے کی فلائٹ سے کراچی آ رہا تھا، وہ 3:30 بجے کی فلائٹ چترال سے اسلام آ رہا تھا، اور میں سوچ رہا تھا 5:30 بجے میں سے دیکھوں گا وہاں پر کہ وہ اس سے پوچھوں گا کتنے بجے تو کراچی آ رہا ہے، تو ہو سکتا ہے کہ ہم نے شام کو جانا تو 7 نکل جائیں گے۔ زندگی تو یہ ہے کہ نہیں ہے؟ اب اس کے بغیر ہم چلے گئے اور ٹھک سے سوال آیا کہ من ربک، لو جی میں نے تو ایمان لیا، اور یہی یار ہماری کوشش ہے، یہی آپ کی کوشش ہے۔ یہ ہم سارے لوگ بیٹھے اس لیے تو بیٹھے ہیں، اور بیٹھے کس لیے؟ ورنہ فالتو ٹائم تو آج کل کسی کے پاس نہیں ہے، سارے ہی بزی۔ تو بس میرے بھائیوں، میں اس کو آئی کٹ اٹ شارٹ، میں بس آخری بات سے یہ کہتا ہوں، دیکھو ایک تو نمازوں کو پکڑ لو یار، چھوڑنا نہیں۔ نماز کے بغیر there is nothing۔ میں نے بڑوں سے سنا کہ جب نماز کا سوال ہوگا، جس کا نماز کا کھاتا پورا ہوا نا اس کے سوال جواب آگے آسان کر دیے جائیں گے، اور جس کا نماز کا کھاتا پورا نہیں ہوگا نا اس کے لیے سوالات مشکل کر دیے جائیں گے۔ اس کی اگزامپل ایسے ہے کہ ہم سب نے وہ فلم دیکھی ہے ٹائٹینک، دیکھیے نا کتنی فیمس فلم، کسی سے پوچھو بتائے گا آپ کو جی 1916 میں شپ ڈوبا تھا، وہ کہے گا 18 میں ڈوبا تھا، کوئی کہے گا جی کوئی 20-25 سالوں میں ڈوبا تھا۔ تو جس سے آسان سوال کرنا ہو پوچھو یار چل تم بتا دیں کہ کون سی سینچری میں ڈوبا تھا، وہ کہے گا یار یہ کیا سوال ہے، 20ویں سینچری میں ڈوب گیا تھا۔ جس کو میں نے پکڑنا ہو اس کو میں بولوں گا بتا یار جو ڈوبا اس کے نام اور ایڈریس کیا ہے، پھنسا دیا میں نے اس کو۔ یہ فرق ہے آسان کا اور مشکل۔ تو نماز کے بغیر بہت مشکل، نماز کے بغیر دیکھو نا، نماز کے بغیر اللہ سے رابطہ نہیں ہو سکتا۔ جب تک اللہ اسپیڈ ڈائل پہ نہ ہے نا، آپ نے ملایا ٹک 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 ٹک، اللہ کا اسپیڈ ڈائل کا نمبر کیا ہے؟ فجر ظہر عصر مغرب عشاء، ٹھک ملایا ٹڑک لائن لگی۔ یہ اللہ تعالیٰ سے بات کرو، اللہ تعالیٰ سے ڈائریکٹ کنیکشن بناؤ۔ یہ سوائے فجر ظہر عصر مغرب عشاء ہو نہیں سکتا، یہ اللہ کا نمبر ہے یار، 1 2 3 5 6 فجر ظہر عصر مغرب عشاء۔ تو میرے بھائی اس کے بغیر کام نہیں ہے، اور نماز قائم کرنے کے ساتھ ساتھ اگر اب اس کو سسٹین کرنا ہے اور ایمان سیکھنا ہے، 2 کام اور کرنا ہے۔ ایک تو نماز ہم سب نے پکڑ کے رکھنی بشمول میرے، دوسرا یہ ہے مسجد سے جڑنا ہے۔ دن میں 1 دفعہ ضرور مسجد جاؤ یار، 1 دفعہ ضرور مسجد جاؤ، اور پھر اس کا اثر دیکھنا، اس کا اثر دیکھنا، 1 دفعہ ضرور مسجد جاؤ۔ اور تیسرا وقت لگانے کی کوشش کرو تاکہ ایمان سیکھ سکو۔ اس کو سنبھالنا تو بات کی بات ہے، میں نے تو ایمان بنایا ہی کوئی نہیں، من دینک پیدل ہو گیا،
آپ جناب صلی اللہ علیہ وسلم کی شبیہ دکھائی جائے گی کہ یہ بتاؤ یہ کون ہے. تو جب میں نے آپ جناب صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتیں نہ سیکھی بھی نہیں نہ ان کو میں نے یہاں پر ان پر عمل کیا, تو میں وہاں کیا بولوں گا یہ کون ہے؟ یہ تھوڑی ہوگا کہ میں بڑا مسکرا کے بولوں گا یار ہاں نہیں اچھا لیٹ می چیک کیا. گوگل تو ہوگا نہیں, گوگل ہوگا بھائی وہاں پہ, گوگل تو ہوگا نہیں, تو کیا کریں گے ہم یار؟ ہماری بربادی ہو جائے گی. اللہ نہ کرے اگر ہم اس ایمان کے بغیر چلیں. تو میرے بھائیوں, یہ جتنی محنت ہے یہ اس ایمان کو سیکھنا اور اس ایمان پر قائم رہنے کی محنت ہے. ایک آدمی ساری زندگی اللہ کی نافرمانی کرتا رہے اور آخری وقت پر وہ ایمان پر چلا جائے, اللہ کی رضا ساتھ چلا جائے, کامیاب. ایک آدمی ساری زندگی اللہ کو خوش رکھنے کی جستجو کرتا رہے, ہر وہ عمل کرتا ہے جس سے اللہ راضی ہوتے ہیں, ہر اس عمل سے بچتا رہے جس سے اللہ ناراض ہوتے ہیں, لیکن آخری وقت میں جاتے وقت اگر ایمان سے پیدل ہو گیا تو وہ لوزر ہے. تو یہ کیا جستجو ہے؟ ایمان کو حاصل کرنا, اپنی زندگی میں دین کو لانا اور پھر ایسی انوائرمنٹ کو اپنانا کہ میں اس کو سسٹین کر سکوں, اور دیکھو ہم نے کسی جگہ 100 نمبر نہیں لینے ہیں. اللہ کے پاسنگ مارکس 50 ہیں, 51 لو پاس ہو جاؤ. ہم نے وہاں 100 نمبر ہمارے اعمال نامے ہیں 100 نمبر والے. شاید حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہوں گے, جس کے بارے میں آپ نے نے فرمایا کہ جب ان کا اعمال نامہ دکھایا جائے گا تو اللہ ان سے ٹھنڈا ہوگا. ہمارے اعمال نامے اللہ معاف کرے وہ تو اچھے خاصے, اللہ تعالیٰ کا اگر اچھے موڈ میں وہ تو غصہ آ جائے گا دیکھ. ہمارے تو ایسے اعمال نامے. ہماری بخشش انشاءاللہ تعالیٰ اللہ کی خاص رحمت سے اور ہمارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی شفاعت سے. ہم تو ادھر جڑے ہوئے ہیں, لیکن وہ کہہ رہے ہیں کہ بھائی بیسکس پوری کر کے آنا,